السلام علیکم دوستو. آج میں چھٹی منانا چاہ رہا تھا. کچھ کرنے کو موڈ نہیں تھا، نہ ہی کسی خیال آرائی کا. لیکن لاہور سے ایک فیصلہ آیا 9 مئی 2023 کے اور مقدمے کے حوالے سے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور 3 دوسرے رہنماؤں کو 10 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں. اب بڑی دیر تک میں سوچتا رہا کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، کیا اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے یا نہیں. بڑی دیر کے بعد پھر میں نے سوچا چلیں اس پہ کچھ خیال آرائی کر لیتے ہیں. ایک ایسے وقت میں کہ پاکستان کے رہنما ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی میں اپنے کردار کے لیے دوسروں سے مبارکبادیں وصول کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا چکر لگا رہے ہیں، کانفرنسوں میں شرکت کر رہے ہیں، تہنیتی پیغامات آ رہے ہیں. دوسری طرف نچلی عدالتیں انتہائی مشکوک مقدمات میں سزائیں سنا رہی ہیں، جبکہ اعلیٰ عدالتوں یعنی سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دروازے، جن کا سالانہ بجٹ تقریباً 14 ارب روپے ہے، لفظی طور پر بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کے مقدمات بشمول عمران خان کے دائر کردہ مقدمات کے لیے بند ہیں، عملاً بند ہیں. اب عدالتیں خان اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما ان سے متعلق کسی بھی مقدمے میں بظاہر مکمل طور پر بے بس معلوم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے وکلاء پاور آف اٹارنی پر دستخط بھی نہیں کروا سکتے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں، جبکہ خان اور دوسرے ان کے ساتھیوں کی صحت کے بارے میں بھی شدید تشویش پائی جاتی ہے. میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، اور ان میں سر فہرست ہے ڈاکٹر یاسمین راشد. خود عمران خان کی بھی صحت کے حوالے سے اور ان کی بینائی کے حوالے سے کافی تشویشناک خبریں گردش کر رہی ہیں. اب 9 مئی 2023 کے ایک اور جو مقدمہ آج جس کا فیصلہ ہوا، اس میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو تو بری کر دیا، مگر ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور سابق سینیٹر اعجاز چودھری کو 10 10 سال قید کی سزا سنائی. مغل پورہ تھانے میں درج اس مقدمے میں ان رہنماؤں پر الزام تھا کہ انہوں نے 2023 کے فسادات کے دوران مغل پورہ علاقے میں پولیس گاڑیوں پر حملہ کیا اور انہیں نظر آتش کیا. یہ فیصلہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر قائم ایک عارضی عدالت میں سنایا گیا. اب تک 9 مئی کے 7 دیگر مقدمات میں فیصلے سنائے جا چکے ہیں، جن میں انہی چاروں یعنی یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کو سزائیں سنائی گئی ہیں. دسمبر 2025 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کلب چوک کے داخلی دروازے اور گورنمنٹ آفیسرز رہائش گاہ پر حملے کے ایک مقدمے میں ان تمام کو 10 10 سال قید کی سزا سنائی تھی. اور دیگر جو یہ فیصلے ہیں ان کا تعلق ہے شادمان تھانے پر حملہ، شیر پاؤ پل پر حملہ، تشدد، راحت بیکری کے قریب پولیس گاڑیوں کو نظر آتش کرنے، اور 9 مئی کے احتجاج کے دوران جنا ہاؤس، جس کا اس وقت تک کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا کیونکہ وہ تو کور کمانڈر کا گھر تھا، سپریم کورٹ کے جج کی گاڑی کو نظر آتش کرنے سے متعلق مقدمات تھے. یہ وہ 8 مقدمات ہیں جن میں ان تمام رہنماؤں کو ایک ہی جیسی سزائیں سنائی گئی ہیں. اسی لیے مجھے حیرت ہے کہ کیا پاکستان کی جو لوور عدالتیں ہیں، نچلی عدالتیں، ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر ہونے والے الزامات پر انہی 4 افراد یعنی یا ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کو سزا دینے میں کوئی عالمی ریکارڈ قائم کرنا چاہتی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے جہاں بیک وقت 4 افراد کو 8 مختلف مقامات پر جلاؤ، گھیراؤ، پتھراؤ کے الزام میں سزائیں سنائی جائیں، اور وہ بھی ایک ہی جیسی؟ کہ اسی لیے کسی کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ یہ بھی کاپی پیسٹ ہو رہی ہیں یہ سزائیں بھی. اب ان تمام میں جو قابل غور جو میں آج جس پہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ کینسر سروائیور بھی ہیں، وزیر صحت بھی تھیں پنجاب میں، بڑا زبردست انہوں نے کام کیا اور انتہائی شریف النفس خاتون ہیں.
ان کی جو طویل اسیری ہے ان کے بہت سے حامیوں کے لیے گہری سیاسی کشیدگی کا شکار معاشروں میں ایک سیاسی وفاداری کی ذاتی قیمت چکانے کی علامت بن چکی ہیں۔ ایک معروف ڈاکٹر، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، اور دیرینہ سیاسی کارکن کے طور پر اب ان 9 مئی سے متعلق ان متعدد مقدمات کا وہ سامنا کر رہی ہیں۔ اب ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک محض ایک قانونی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک ثابت قدم حزب اختلاف کی رہنما کی سزا ہے، جس کا بنیادی جرم عمران خان اور ان کی سیاسی تحریک سے ان کی غیر متزلزل وابستگی ہے۔ مقدمات کے ناقدین ان کے کیس کو پاکستان میں قانونی عمل، انتخابی احتساب اور سیاسی اختلاف رائے کے لیے سکڑتے ہوئے سپیس کے بارے میں وسیع تر سوالات اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب کی جن مشکلات کا ڈاکٹر یاسمین راشد کو سامنا ہے، وہ ناگزیر طور پر ایسی ہی کئی خواتین کی یاد تازہ کرتی ہے جنہیں تاریخ میں اپنے سیاسی عقائد کی وجہ سے قید، ایذا یا سیاسی جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ روزا لکسمبرگ جیسی شخصیات جنہوں نے جنگ اور امریت کی مخالفت پر برسوں جیل کاٹی، اس سے قبل 1919 میں وہ قتل کی گئیں، اور بھی بہت ساری خواتین مزاحمت کی علامت بن گئیں، کیونکہ وہ زبردست ذاتی تکالیف کے باوجود اپنے عقائد پر قائم رہیں۔ اگرچہ روزا لکسمبرگ کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کا موازنہ شاید بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ روزا لکسمبرگ ایک انقلابی مفکر تھیں، جرمنی سے ان کا تعلق تھا، اور انہیں ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ ظاہر ہے جو ان کے مخالفین تھے اس وقت، جو سٹیٹس کو کے لوگ تھے، انہوں نے انہیں قتل کروا دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد پر جو مقدمات چل رہے ہیں وہ بظاہر تو عدالتوں میں چل رہے ہیں، لیکن جب ایک ہی نوعیت کے مقدمات میں اور متعدد مقدمات میں ایک ہی نوعیت کی سزائیں سنائی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے اس سے اس تمام کیس کی پھر صحت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس طرح عمران خان کے حامی بھی اکثر ان کی قید کا موازنہ نیلسن منڈیلا جیسے رہنماؤں کے تجربات سے کرتے ہیں، جنہوں نے ایک مستحکم سیاسی نظام کو چیلنج کرتے ہوئے کئی دہائیاں جیل میں گزاری۔ یقیناً اس طرح کے موازنے تاریخی طور پر مساوی ہونے کی بجائے سیاسی تشریح کے معاملات ہیں، یعنی مختلف حالات میں ان لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے قربانیاں دیں۔ عمران خان کی جدوجہد پاکستان میں جو اقتدار، نظام حکمرانی اور شہری فوجی تعلقات یعنی سول فوجی تعلقات پر موجودہ مقابلے میں جڑی ہوئی ہیں۔ تاہم ایک بات ظاہر ہے کہ تاریخ بالآخر ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمران خان کو روزا لکسمبرگ، منڈیلا یا دیگر سیاسی قیدیوں کی طرح دیکھتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ آنے والی نسلیں ان کے خلاف قانونی کارروائیوں کے منصفانہ ہونے، عدالتوں کے آزاد ہونے اور ان کے وقوع پذیر ہونے کے وسیع تر سیاسی تناظر کا جائزہ کیسے لیتی ہیں۔ اب جہاں تک امریکہ اور ایران کے MOU کا تعلق ہے، پاکستان ظاہر ہے ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنا، اور اس بار بڑے مثبت انداز میں 78 سال میں پہلی مرتبہ تھا کہ پاکستان کو ایک مثبت انداز میں یاد کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی، اور اس عمل میں ملوث جتنے بھی غیر ملکی رہنما تھے، انہوں نے بار بار پاکستانی رہنماؤں کو فون بھی کیا۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا نام بیرونی ممالک میں درخشاں ہے، جبکہ ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی اختلافات اور عدم استحکام کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو جس طرح ریگریشن ہوئی ہے، جمہوری اقدار کی، حقوق کی پسپائی ہوئی ہے، جس طرح سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی وفاقی آئینی عدالت نے PTI کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا بیرونی سطح پر آپ کی جو کامیابیاں ہیں اس سے پاکستان کے اندر جو لوگ اس وقت اپوزیشن میں ہیں، جو لوگ اس وقت عطاب کا شکار ہیں، عدالتیں اور کیس بھگت رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑی سی کوئی ریلیف پیدا کر کے کیا ہماری اس وقت حکمران جو ایک قومی سیاسی اتفاق رائے اور مفاہمت کی
راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں، یا پھر ہم یوں ہی کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق، عدالتی اختیارات اور پارلیمان کی حیثیت مسلسل محدود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ لمحہ ان پچھلے جغرافیائی سیاسی مواقع کے برعکس، جیسے 2 افغان جنگوں میں پاکستان کا براہ راست کردار تھا، بہت موقع ملے لیکن وہ ضائع کر دیے گئے، تو کیا اس مرتبہ بھی ہمارے حکمران اس موقع کو ضائع کر دیں گے جو پاکستان کا تشخص اچھا ابھرا ہے، یا اور یہ کہ وہ اپنے انداز حکمرانی میں تبدیلی لانے اور حقیقی قومی جامع سیاسی مفاہمت کی طرف راغب ہوں گے یا نہیں؟ کیا موجودہ حکمران یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور صاف ضمیر کے ساتھ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں بشمول ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ان کا انصاف کیا ہے؟ ان کے بچے، پوتے، پوتیاں، بڑے قریبی رشتہ دار جب 2008 سے 2026 تک کی سیاسی تاریخ کے بارے میں اگر لکھیں گے، یونیورسٹیوں میں تھیسز لکھیں گے، اپنے مقالے لکھیں گے، وہ کیا کہیں گے اپنے چچا، ماموں، جو اب ان کے تایا، خالہ، خالو ہیں، ان کے بارے میں، اور اس وقت جو حکمران ہیں، کہ ان لوگوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کیا کردار ادا کیا، اور کیا جو بیرونی ممالک میں، آکسفورڈ میں، ہارورڈ میں اور دوسری یونیورسٹیوں میں جب یہ مقالے پیش ہوں گے تو ان مقالوں کے جو سپروائزر، جو پی ایچ ڈی سپروائزر ہوتے ہیں، کیا ان کی ان تعویلات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو اچھے نمبر دے پائیں گے؟ اس کا فیصلہ بھی ابھی تاریخ نے کرنا ہے، لیکن فی الوقت پاکستان بیرونی طور پہ بڑا ایک درخشاں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، ایران، امریکہ کے درمیان ثالثی کی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے کی وجہ سے، اور اندرونی طور پر سلگ رہا ہے سیاسی پابندیوں اور حقوق انسانی کی محدود ہوتی ہوئی صورتحال کے باعث۔ بہت بہت شکریہ۔